بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یہ ہمارا پانچواں سبق ہے الدرس الخامس۔ چونکہ ہمارا یہ کورس رک گیا تھا کچھ ابتدائی لوگوں کی وجہ سے، آج الحمدللہ ہم اس کا دوبارہ آغاز کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا پانچواں سبق ہے الدرس الخامس اسماء موصولات میں۔ اسماء آپ سمجھتے ہیں اسم کی جمع ہے، اور موصولات موصول یا موصولتن کی جمع ہے۔ موصول کے حروف اصلی واو صاد لام ہیں۔ وصل، وصل کا معنی ملنا ملانا۔ اب یہ جو اسم موصول ہے، موصول اسم مفعول کا صیغہ ہے، موصول مفعول، اس کا معنی ہے ملایا ہوا، وہ اسم جس کو کسی چیز کے ساتھ ملایا گیا ہو۔ اب اس کو کس کے ساتھ ملایا جاتا ہے؟ صلے کے ساتھ۔ اسم موصول کو صلے کے ساتھ ملایا جاتا ہے، اس لیے اس کو اسم موصول کہتے ہیں۔ اور یہ صلہ جو ہے، یہ وصل یصل سے مصدر ہے صلتن، صلتن۔ جیسے وعد یعید سے عیدتن آتا ہے، وزن یزن سے زینتن آتا ہے، وصف یصف سے صفتن آتا ہے۔ یہ صفتن ہوتا ہے، صفت نہیں ہوتا، صفت پڑھنا غلط ہے، صفتن، فا پہ تشدید نہیں ہے۔ جیسے زینتن، عیدتن، صفتن، اسی طرح ہے صلتن، عربی میں صلتن، اور اردو میں ہم اس کو صلہ کہتے ہیں۔ موصولات وہ اسما جن کو ملایا جاتا ہے صلے کے ساتھ۔ آج ہم ان کا استعمال پڑھیں گے، اس کے الفاظ وغیرہ بھی پڑھیں گے۔ اسم موصول کسے کہتے ہیں؟ اسم موصول وہ اسم ہے جو بعد میں آنے والے جملے کے بغیر کلام کا مکمل جز نہ بن سکے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہو گیا اس میں کہ اسم موصول کے بعد جملہ آتا ہے۔ اسم موصول کے بعد ہمیشہ جملہ آتا ہے، مفرد نہیں آتا۔ اسم موصول وہ اسم ہے جو بعد میں آنے والے جملے، پہلی بات یہ معلوم ہوئی، اس کے بعد جملہ آئے گا۔ اب یہ اس جملے سے ملے بغیر کلام کا مکمل جز نہیں بن سکتا۔ جب تک یہ اپنے بعد والے صلے کے ساتھ، بعد والے جملے کے ساتھ نہ ملے، تب تک یہ کلام کا جز بھی نہیں بن سکتا۔ مکمل کلام بننا تو دور کی بات، کلام کا جز بھی نہیں بن سکتا۔ جز بھی تب بنے گا جب اپنے صلے کے ساتھ ملے گا۔ موصول اور صلہ مل کر کلام کا جز بنتے ہیں، کلام تب بھی نہیں بنتے، پورا جملہ تب بھی نہیں بنتے۔ اسم موصول وہ اسم ہے جو بعد میں آنے والے جملے کے بغیر کلام کا مکمل جز نہ بن سکے۔ بات مثال سے واضح ہوگی، جیسے جاء الذی نصر، آیا وہ شخص جس نے مدد کی۔ الذی اسم موصول ہے، اس کے بعد ایک جملہ آیا ہے نصر۔ نصر فعل ہے، ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہے، یہ پورا جملہ ہے۔ اب الذی جو ہے، یہ جب تک نصر سے نہ ملے تب تک یہ جاء کا فاعل نہیں بن سکتا۔ جاء کا فاعل تب بنے گا جب یہ نصر کے ساتھ ملے گا۔ نصر سے ملے بغیر، اپنے صلے سے ملے بغیر، اپنے بعد والے جملے سے ملے بغیر یہ جاء کا فاعل نہیں بن سکتا۔ جاء فعل، الذی اسم موصول، نصر فعل، ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ بن جائے گا الذی کے لیے۔ موصول پھر اپنے بعد والے صلے کے ساتھ مل کر یہ جاء کا فاعل بن جائے گا، جاء کا ایک جز بن جائے گا، پورے جملے کا ایک جز بن جائے گا، جاء کا جز نہیں ہے۔
پورے جملے کا ایک جز جاء ہے، دوسرا جز الذی نصر ہے، یہ دو جز ہیں. پہلے کو آپ مسند، دوسرے کو مسند الیہ کہہ سکتے ہیں. اس میں الذی اس میں موصول ہے، یہ اپنے بعد والے جملے یعنی نصرہ کے بغیر جاء کا فاعل نہیں بن سکتا. یہ ہے اس میں موصول کی تعریف. اب صلہ کیا چیز ہے؟ صلے کی تعریف دیکھ لیں. اس میں موصول کے بعد جو جملہ آتا ہے اس کو صلہ کہتے ہیں. اس میں موصول کے بعد جو جملہ آئے گا اس کو صلہ کہتے ہیں. جیسے جاء الذی ابوہ عالم. اب الذی کے بعد جو جملہ آیا ہے ابوہ عالم، یہ پورا جملہ ہے. ابوہ عالم پورا جملہ ہے. یہ پورا جملہ جو ہے صلہ بنے گا الذی کے لیے. الذی کے بعد جو جملہ آتا ہے اس کو صلے کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ الذی موصول ہوتا ہے، موصول کے بعد صلہ چاہیے ہوتا ہے. اس میں پورا ابوہ عالم پورا جملہ صلہ ہے. ابو مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، عالم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صلہ بنے گا. یہ پورا جملہ اسمیہ ہے. اور پیچھے جو ہم نے مثال پڑھی ہے جاء الذی نصرا، وہاں پر نصرا فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ تھا. جملہ فعلیہ خبریہ بھی صلہ بن سکتا ہے، جملہ اسمیہ خبریہ بھی صلہ بن سکتا ہے. چاہے جملہ اسمیہ ہو چاہے فعلیہ ہو، دونوں جملے صلہ بن جاتے ہیں. اب فرماتے ہیں صلے میں دو باتیں ضروری ہیں. نمبر ایک، جملہ خبریہ ہونا. خبریہ ہو، پھر خبریہ کی دونوں قسموں میں سے چاہے اسمیہ ہو چاہے فعلیہ، اس سے سروکار نہیں، دونوں بن سکتے ہیں. لیکن خبریہ ہونا شرط ہے. انشائیہ جملہ کبھی بھی صلہ نہیں بن سکتا. جملہ انشائیہ کبھی بھی صلہ نہیں بن سکتا. جملہ انشائیہ کو آپ نے پڑھا ہوگا کہ جملہ انشائیہ کی جو 10 اقسام بیان کی جاتی ہیں، امر نہیں، استفہام تمنی ترجیح وغیرہ، وہ جملہ انشائیہ ہوتے ہیں. جملہ خبریہ وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، جس میں کوئی خبر ہو. پہلی شرط یہ ہے کہ جملہ خبریہ ہو، چاہے اسمیہ ہو چاہے فعلیہ، لیکن ہو خبریہ. پہلی مثال ہم نے فعلیہ کی دی تھی، دوسری مثال یہاں پر اسمیہ کی ہے. نمبر دو، صلے میں ایک ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو اسم موصول کی طرف لوٹ رہی ہو. صلے کے اندر ایک ضمیر ہو جو اسم موصول کی طرف لوٹے. اب ابوہ عالم کے اندر ہو ضمیر، یہ الذی اسم موصول کی طرف لوٹ رہی ہے. ابوہ میں جو ہو ضمیر ہے، یہ ہو ضمیر الذی کی طرف لوٹ رہی ہے، اسم موصول کی طرف لوٹ رہی ہے. پچھلی جو مثال تھی جاء الذی نصرا، تو اس میں نصرہ کے اندر جو ہوا ضمیر تھی وہ الذی کی طرف لوٹ رہی تھی. الذی کی طرف وہ ضمیر لوٹ رہی تھی جو نصرہ کا فاعل بنی تھی، ہوا. اور بسا اوقات اس ضمیر کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے. قرآن کریم میں بہت ساری ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی جہاں پر یہ ضمیر محذوف ہوگی، اس کو نکالا جاتا ہے، پھر جا کر ترجمہ صحیح ہوتا ہے. اس کا اندازہ انسان کو سیاق و سباق سے ہو جاتا ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں، ہم اسماء موصولہ کے کلمات کو دیکھتے ہیں. اسماء موصولہ کے ہم نے یہاں 10 کلمات بیان کیے ہیں. ایک جو ایک لغت کے اندر آتا تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا 11واں کلمہ. نمبر ایک، الذی. الذی جو ہے یہ واحد مذکر کے لیے آتا ہے، عاقل کے لیے بھی آتا ہے، غیر عاقل کے لیے بھی آتا ہے، دونوں کے لیے. مانا ہوگا وہ ایک شخص جو. اللذانی، اللذینی، یہ تثنیہ مذکر ہے، وہ دو شخص جو. حالت رفع میں اللذانی استعمال ہوتا ہے اور حالت نصبی اور جری میں اللذینی استعمال ہوتا ہے. کیا یہ معرب ہے کہ تبدیل ہو جاتا ہے؟ ایک قول یہی ہے کہ اس میں اشارہ اور اس میں موصول کے جو تثنیہ ہوتے ہیں وہ معرب ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ مبنی ہوتے ہیں. اللذانی مبنی بر الف ہے اور اللذینی مبنی بر یا ہے. بہرحال دونوں قول کیے گئے ہیں، لیکن تبدیلی آ رہی ہے. حالت رفع میں الگ ہوتا ہے، نصبی اور جری میں الگ ہوتا ہے، اس لیے معرب کی طرف لوگ زیادہ گئے ہیں. الذین، اچھا یہ اللذانی، اللذینی، ان پہ آپ دیکھیں، ان پہ لام دو لگے ہوں گے. اللذانی
अल्लज़ीनी, इन तस्निया पे लाम दो लगे होंगे, अल्लज़ी और अल्लज़ीना पे एक एक लाम होगा। इसलिए भी ज्यादा लोगों को ये शक होता है कि ये मुअरब हैं, ये मुअरब हैं, इन पर दो लाम दाखिल हैं। बहरहाल ये लिखने में आपने खुसूसी ख्याल रखना है, अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना के लाम कहाँ पर दो आते हैं, कहाँ पर एक आता है। तस्निया में लाम दो आते हैं, ये याद रखना है, ये इमला की वरना बड़ी गलती होती है। नंबर 3 अल्लज़ीना, ये जमा मुज़क्कर है, वो सब लोग जो। नंबर 4 अल्लती, वाहिद मुअन्नस है, औरत के लिए इस्तेमाल होता है, मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। आकिल गैर आकिल दोनों के लिए मुस्तमल है। अल्लतानी, अल्लतैनी, तस्निया मुअन्नस, इनके बारे में भी यही ख्याल है कि मुअरब हैं या मबनी, इनमें वही इख्तलाफ जारी होता है। बाज़ कहते हैं अल्लतानी, अल्लतैनी मुअरब हैं, बाज़ कहते हैं नहीं मबनी है, लेकिन तब्दीली तो हमें नज़र आती है। अब आप इसको मुअरब का नाम दें कि तब्दील हो गए हैं, या मबनी कहें और ये कहें कि अल्लतानी मबनी बर अलिफ है और अल्लतैनी मबनी बर या है, ये भी कह सकते हैं। तस्निया मुअन्नस, वो दो औरतें जो, ये भी आकिल गैर आकिल दोनों के लिए आता है। वाहिद और जमा, नहीं माजरत, वाहिद और तस्निया, चाहे मुजक्कर हूं चाहे मुन्नस, अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लती, अल्लतानी, ये आकिल और गैर आकिल दोनों के लिए आते हैं, आकिल और गैर आकिल दोनों के लिए आते हैं। इसके बाद जमा है, जमा मुन्नस, अल्लाती, अल्लावाती, अल्लाई, अल्लाई, या को गिरा दिया, अल्लाह जी, यहां पर गोया कि हमजा गिर गया है, या ये कि हमजे को या से बदल दिया है। अल्लाई, अल्लाह जी, ये जमा मुन्नस के कलिमात हैं, इनमें मुख्तलिफ लुगात हैं, मुख्तलिफ तरीकों से इनको पढ़ा जाता है। इनका माना है वो सब औरतें जो, ये 6 कलिमात हो गए। इसके बाद मन, ये वाहिद के लिए भी आता है, तस्निया के लिए भी आता है, जमा के लिए भी आता है, मुजक्कर के लिए भी और मुअन्नस के लिए भी, ये सब के लिए आता है मन। मन ये सब के लिए आता है। क्या माना है, जिसने, जो शख्स, जिन्होंने, उमूमन यही तर्जमा होता है। और इसके बारे में मशहूर है कि ये आकिल के लिए आता है, अकल वाली चीजों के लिए, जैसे इंसान हो गया, फरिश्ते हो गए, जिन्नात वगैरह। माँ, ये वाहिद के लिए आता है, तस्निया के लिए भी आता है, जमा के लिए भी, मुजक्कर के लिए भी, मुअन्नस के लिए भी, ये सब के लिए आता है। लेकिन ये गैर आकिल के लिए उमूमन इस्तेमाल होता है, चीजों के लिए, जो जो चीज। नंबर 9 अल, अलिफ लाम है अल, इसके इसमें मौसूल होने की शर्त यह है कि ये इसमें फ़ाइल या इसमें मफूल पर दाखिल हुआ हो। जैसे जा अज़्ज़ारिबु अमरन, जा अल मज़रूबु गुलामुहु। अज़्ज़ारिबु इसमें फ़ाइल है, ज़ारिबुन, ज़ारिबुन पर यह अलिफ लाम दाखिल हुआ है, यह अल्लज़ी के माना में होता है। अलिफ लाम ऐसे जैसे अल्लज़ी यहाँ पे लगा हुआ हो, अल्लज़ी का माना देगा यहाँ पे। आया वो शख्स, वो शख्स जो है, अल्लज़ी का माना कर रहे हैं हम यहाँ पे, वो शख्स जो मारने वाला है अमर को। जा आया अल मजरूब, वो शख्स मजरूब हो के पिटा गया है, गुलाम हो, उसका गुलाम, उसके गुलाम को मारा गया है। यहाँ पर अल बिमाना अल्लज़ी के है। नंबर 10 अय्यू, ये वाहिद के लिए आता है, तस्निया के लिए आता है, जमा के लिए भी, मुजक्कर के लिए भी, मुअन्नस के लिए भी, आकिल गैर आकिल सब के लिए आता है, हर चीज के लिए ये मुस्तमल है, इसमें कोई शर्त नहीं है इस तरह की। क्या माना है, जो, कौन, जो शख्स, जो चीज, ये उमूमन इसके मानी होते हैं। अगली बात सुने, बाज औकात मुअन्नस के लिए अय्यतुन लाया जाता है, मुअन्नस के लिए बाज औकात अय्यतुन लाया जाता है, लेकिन उमूमन अय्युन ही आता है, वाहिद मुजक्कर के लिए भी, मुअन्नस के लिए भी। अय्यतुन कलीलुल इस्तेमाल है, और अय्युन जो है मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए कसीरुल इस्तेमाल है, ज्यादा इस्तेमाल। अब ये दोनों यानी अय्युन और अय्यतुन मबनी हैं, लेकिन कब मबनी होते हैं, ये बहुत कम मबनी होते हैं। ये उस वक्त मबनी होते हैं जब ये मुजाफ हो रहे हों,
یہ مضاف ہوں کسی کلمے کی طرف، اور ان کا جو صلہ ہے نا، صلہ چونکہ جملہ ہوتا ہے، جملے کا پہلا جز یعنی مبتدا محذوف ہو، حذف کیا گیا۔ بات مثال سے واضح ہوگی، جیسے جاء ایہم قائمن، جاء فعل ہے، ایو اسم موصول ہے، اور مضاف ہو گیا ہے ہم کی طرف۔ ایو مضاف ہے ہم کی طرف، پہلی شرط یہی تھی کہ وہ مضاف ہو، یہ ہم کی طرف مضاف ہے۔ قائمن اس کا صلہ ہے، لیکن یہ پورا جملہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، اصل میں ہے ہوا قائمن، پورا جملہ، جملے کا ایک حصہ، ایک جز حذف کر دیا گیا ہے، وہ مبتدا تھی، ہوا مبتدا، قائمن خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر یہ صلہ بنے گا ایو کے لیے۔ صلے کا پہلا حصہ حذف کر دیا گیا ہے اور مضاف الیہ موجود ہے اس کا، اس صورت میں یہ مبنی ہوگا ایو، جاء ایہم قائمن، یہ مبنی ہے۔ جاء اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا، یا کوئی اور کلمہ، جیسے اگر ہم کہیں رأیتو، رأیتو کو مفعول چاہیے، منصوب چاہیے، رأیتو ایا نہیں پڑھیں گے، رأیتو ایہم قائمن۔ اور اگر ہم کہیں مررتو تو مررتو بایہم قائمن، مررتو بایہم، اجی نہیں، ایہم قائمن، مبنی رہے گا، اپنی حالت سے یہ تبدیل نہیں ہوگا، مررتو بایہم قائمن، جاء ایہم قائمن، رأیتو ایہم قائمن، مررتو بایہم قائمن، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ اس کا مضاف الیہ موجود ہے، مضاف ہوا ہے یہ ہم کی طرف، اور اس کے صلے کا پہلا حصہ حذف کر دیا گیا ہے۔ من اور ما میں فرق، یہ کلمات ہو گئے، 10 کلمات ہم نے بیان کیے ہیں۔ بعض کتابوں میں یہاں پر ایک کلمہ زو ذکر کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ ایک لغت، بنو طے کی لغت میں اس کو بھی الذی کے معنی میں لیا جاتا ہے، الذی کے معنی میں ہوتا ہے زو، لیکن قلیل الاستعمال ہے، اس لیے ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا، نہ ہونے کے برابر۔ بہرحال من اور ما میں فرق کیا ہے؟ من ذوی العقول کے لیے آتا ہے، عاقل کے لیے آتا ہے عموماً، اور ما یہ غیر ذوی العقول یا غیر عاقل کے لیے آتا ہے، چیزوں کے لیے آتا ہے ما۔ لیکن کبھی کبھی من کبھی غیر عاقل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ما کبھی عاقل کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ دونوں کی مثالیں ہم نے دی ہیں قرآن مجید سے۔ آپ پہلی مثال دیکھیں کہ من غیر عاقل کے لیے آیا، واللہ خلق کل دابہ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنی، اور اللہ نے پیدا فرمایا ہر چلنے والے کو، من ماء پانی سے، دابہ مانے چلنے والا، فمنہم من یمشی علی بطنی، پس ان میں سے من کچھ وہ ہیں، یمشی جو چلتے ہیں، علی بطنی ہی اپنے پیٹ پہ، جیسے سانپ وغیرہ جن کی ٹانگیں وغیرہ نہیں ہوتی وہ اپنے پیٹ پہ چلتے ہیں۔ ومنہم من یمشی علی رجلین، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں۔ ومنہم، اور ان میں سے، من یمشی علی اربع، جو 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدیر کا لفظ حذف ہو گیا، پتہ نہیں کیسے گر گیا۔ بہرحال تو اس کے بعد اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو منہم من یمشی علی بطنی، پیٹ پہ چلتے ہیں، تو ان کے لیے من استعمال کیے گئے، من، حالانکہ پیٹ پہ چلنے والا انسان نہیں ہے، عاقل نہیں ہے، فرشتے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے لیے من استعمال کیا گیا ہے جو عاقل کے لیے آتا ہے، عاقل والا کلمہ اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ فمنہم ومنہم من یمشی علی اربع، جو 4 پہ چلتے ہیں وہ بھی ہیں، تو اس کے لیے بھی من استعمال کیا گیا۔ جو 4 پہ چلتے ہیں چوپائے، ان کے لیے بھی من استعمال کیا گیا، حالانکہ وہ بھی عاقل نہیں ہے، غیر عاقل ہے۔ غیر عاقل کے لیے اس آیت میں من استعمال کیا گیا ہے۔ ما کبھی عاقل کے لیے آتا ہے، جیسے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیموں میں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو تم نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگیں عورتیں، 2 2، 3 3، 4 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پس اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے ان کے درمیان، فواحدہ، تو ایک، او ما ملکت ایمانکم، یا جو تمہارے ملکیت میں ہو، ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم ظلم نہ کرو۔ اب اس میں آپ دیکھیں، فنکحوا ما طاب لکم، جو تمہیں اچھی لگیں ان سے نکاح کرو۔ اب یہ ما جو ہے وہ خواتین کے لیے استعمال کیا گیا جو کہ عاقل ہیں، عاقل کے لیے ما استعمال ہوا ہے۔
نیچے آیت میں اللہ تعدلوا فواحدۃ او ما ملکت ایمانکم، یا وہ لونڈیاں جن کے تم مالک ہو، یہاں لونڈیوں کے لیے جو کہ عاقل ہیں ان کے لیے بھی ما استعمال ہوا ہے۔ تو گویا کہ ما اور من بھی کبھی کبھی ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہو جاتے ہیں۔ من کا عاقل ہونا اور ما کا غیر عاقل ہونا یہ کلی قاعدہ نہیں ہے، یہ اغلبی قاعدہ ہے، غالباً ایسا ہوتا ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے برخلاف بھی ہو جاتا ہے۔ ایون ایتن کی صورتیں دیکھ لیں، 4 صورتیں ہیں، 3 میں یہ معرب ہوتے ہیں اور ایک صورت میں یہ مبنی ہوتے ہیں۔ ایون ایتن مضاف ہوں، صلے کا پہلا جز بھی مذکور ہو، مضاف بھی ہوں وہ بھی مذکور ہو، جیسے جاء ایہم ہوا قائم، جاء ایہم ہوا قائم، ایو مضاف ہے ہم کی طرف، اور صلہ ہوا قائم، یہ مکمل جملہ موجود ہے، ہوا مبتدا ہے پہلا حصہ ہے، قائم خبر ہے دوسرا حصہ ہے، یہ پورا صلہ بن جائے گا۔ اس صورت میں ایو جو ہے یہ معرب ہوگا، جاء ایہم ہوا قائم، رأیت ایہم ہوا قائم، مررت بایہم ہوا قائم، تبدیل ہوگا۔ ایون ایتن مضاف نہ ہوں، صلے کا پہلا جز محذوف ہو، نہ مضاف ہوں نہ پہلا جز ہو، جیسے جاء ایون قائم، یہاں پر آپ دیکھیں ایون یہ مضاف نہیں ہے، قائم کا پہلا حصہ یعنی ہوا موجود نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس صورت میں بھی یہ معرب ہوگا، جاء ایون قائم، رأیت این قائم، مررت بین قائم۔ تیسری صورت ایون ایتن، یہ وہی ہے جو ہم نے پڑھی ہے، یہ مضاف تو ہوں اور صلے کا پہلا جز محذوف و موجود نہ ہو، جیسے جاء ایہم قائم، یہ تبدیل نہیں ہوگا، یہاں پر میں نے اس لیے اس کو نشان زد کر دیا جو مبنی ہے، یہ مبنی والی صورت ہے ریڈ والی، یہاں پر یہ تبدیل نہیں ہوگا، جاء ایہم قائم، رأیت ایہم قائم، مررت بایہم قائم، جاء رأیت اور با جارا یہ کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے اس میں۔ ایون ایتن مضاف نہ ہوں، صلے کا پہلا جز مذکور ہو، یہ کٹ گیا ہے، جاء ایون ہوا قائم، یہاں پر ایون جو ہے یہ مضاف نہیں ہے ہم کی طرف، اور ہوا یہ موجود ہے پہلا حصہ، یہ بھی معرب ہوگا، جاء ایون ہوا قائم، جاء رأیت این ہوا قائم، مررت بین ہوا قائم، یہ تبدیل ہوتے رہیں گے۔ صرف ایک صورت ہے یہ ریڈ والی جو مبنی ہے، باقی 3 صورتوں میں یہ معرب ہوتے ہیں۔ تدریب دیکھ لیتے ہیں، یہاں تک ہمارا سبق تھا جو سبق مکمل ہوا ہے، آگے ہم تدریب کو دیکھتے ہیں۔ التدریب من القرآن الکریم، وراودته التي هو في بيتها، اور اس کو پھسلایا اس عورت نے کہ وہ جس کے گھر میں تھے، تو یہ التی جو ہے یہ استعمال ہوا ہے زلیخا کے لیے۔ اس کے بعد دوسری مثال ہے اولئک الذین حبطت اعمالهم، یہاں پر الذین استعمال ہوا ہے جمع کے لیے، جمع مذکر کے لیے۔ تیسری مثال ہے والسابحاتی، یہاں پر الف لام آیا ہے، یہ اسم موصول ہوتا ہے جو اسم فاعل پہ آیا ہے، سابحات اسم فاعل ہے، السابحاتی والنازعات غرقا، السابحاتی السابقاتی الناشطاتی، ان پر الف لام اسم موصول کا ہے، الذی کے معنی میں ہے۔ لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہاں پر ما موصولہ ہے، ما اسم موصول ہے۔ قد افلح من زکاہا، من موصولہ ہے۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي، اللاتی استعمال ہوا ہے، نسوہ کی صفت ہے، وہ عورتیں جنہوں نے کاٹ دیے تھے، یہ غلطی ہوگی یہاں پر، اس کو الگ لگانا تھا، آیات میں گڑبڑ ہوئی ہے، جنہوں نے کاٹ دیے تھے ایدیہن اپنے ہاتھ۔ دوسری مثال تیسری، وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین، ارنا کا پہلا مفعول نا ہے، اری کا، اری فعل امر ہے، اس کا پہلا مفعول نا ہے، دوسرا مفعول اللذینی ہے، اور یہ تثنیہ ہے، تثنیہ کی نسبی حالت ہے کیونکہ مفعول ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے۔ اس سے اگلی مثال الذین یظاہرون، الذین جمع استعمال ہوا ہے، وہ لوگ جو ظہار کرتے ہیں اپنی عورتوں سے، جو ان کو تشبیہ دے بیٹھتے ہیں اپنی ماؤں سے کہ یہ ہماری ماں کی طرح ہے۔ ان امہاتہم الا اللائی، اللائی استعمال ہوا ہے، ان کی مائیں نہیں ہیں مگر وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ واللذانی، یہ الذی کی تثنیہ ہے، تثنیہ مذکر ہے، تثنیہ مذکر ہے۔ اس کے بعد ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد،
ایو مضاف ہے ہم کی طرف، آگے اشدو سے پہلے ہوا ضمیر نہیں ہے جو اس کا پہلا حصہ بنتی صلے کا، لہٰذا یہاں پر یہ مبنی ہوگا۔ ایو مضاف ہے لیکن صلے کا پہلا حصہ نہیں۔ دوسری مثال ہے نشان زد، آپ دیکھیں فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، یہاں پر ایو مضاف ہے ہا کی طرف، لیکن ازکا کا پہلا حصہ موجود نہیں ہے، ازکا کا مبتدا موجود نہیں ہے، لہٰذا یہاں بھی مبنی ہوگا۔ یہ قرآن کریم میں مبنی والی صورتیں استعمال ہوئی ہیں، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ایو مضاف ہے ہم کی طرف، اور احسن سے پہلے ہوا جو آنا تھا وہ یہاں پر ذکر نہیں ہے، وہ محذوف ہے، لہٰذا یہاں بھی ایو مبنی ہے۔ یہ تین مثالیں ہم نے جو دی ہیں، یہاں پر ایو مبنی ہے، کیونکہ مبتدا موجود نہیں، صلے کا پہلا حصہ، جملے کا پہلا حصہ موجود نہیں ہے، اور مضاف الیہ اس کا موجود ہے، یہ مضاف ہوا ہے ہم کی طرف یا ہا کی طرف۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔